بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انبیاء کے بارے میں مزید عقائد کے بارے میں سنتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 15، جو شخص نبوت سے یا نبی سے نبوت کے زوال کو جائز قرار دے وہ کافر ہے۔ جو یہ کہے کہ یہ نبی پہلے نبی تھے اب یہ نبی نہیں ہے وہ بندہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ نبوت یہ ایسی چیز ہے جس کو دے دی جاتی ہے، اسے واپس نہیں لی جاتی۔ نبی ہو گئے وہ ہمیشہ ہمیشہ وہ نبی ہی رہیں گے، ان کی نبوت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ عصمت نبی اور ملائکہ کا خاصہ ہے۔ صرف نبی اور فرشتے یہ معصوم ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی معصوم نہیں ہے۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی اور بددینی ہے۔ جو 12 امام ہیں ان کو معصوم سمجھنا کہ یہ انبیاء کی طرح معصوم ہیں، یہ گمراہی ہے اور بددینی ہے۔ صرف انبیاء معصوم ہیں یا فرشتے معصوم ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی معصوم نہیں ہے۔ عصمت انبیاء کی یہ معنی ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا، جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعاً محال ہے کہ گناہ انبیاء سے صادر ہو، انبیاء گناہ کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کوئی گناہ کرے۔ اللہ پاک نے ان سے وعدہ فرما لیا ہے کہ تمہاری حفاظت کروں گا، تو انبیاء سے گناہ ہو سکتا ہی نہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ کئی لوگ انبیاء کو معاذ اللہ گناہ گار سمجھتے ہیں، استغفر اللہ، اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنے بغض کی وجہ سے۔ پڑھتے قرآن ہیں، پڑھتے حدیث ہیں، لیکن معاذ اللہ انبیاء کو کہتے ہیں انہوں نے گناہ کیے، معاذ اللہ۔ کہ انبیاء اگر انبیاء بھی گناہ کریں گے بچے گا کون؟ انبیاء تو ہماری ہدایت کے لیے ہیں، اگر وہ گناہ کریں گے تو ہم تو یہ کہیں گے کہ ہم تو انبیاء کے پیچھے ہیں، جن نبیوں کے پیچھے ہیں ہم، تو انہوں نے کیا تو ہم بھی کریں گے، استغفر اللہ۔ تو انبیاء کو اللہ پاک معصوم بناتا ہے، ان سے گناہ صادر ہو ہی نہیں سکتا، گناہ صادر ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کی شان ہے کہ اللہ پاک ان کو ہدایت پر اور نیکی پر ہی رکھتا ہے، گمراہی کی طرف جانے دیتا ہی نہیں۔ کچھ لوگ جو پہلے معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہ کیے، یا آپ نے یہ کام کیا وہ کام کیا اور یہ گناہ تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہ معاف کر دیے، استغفر اللہ۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے، اور غلط عقیدے لوگوں کے درمیان پھیلا جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ انبیاء سب کے سب معصوم ہیں، ان میں سے کسی ایک کی طرف بھی گناہ کی نسبت کرنا یہ ہلاکت کا باعث ہے۔ بندہ اپنے ایمان سے خارج ہو جائے گا، اس کا ایمان جائے گا، اس کی دنیا اور آخرت خراب ہو جائے گی اگر نبیوں کو گناہ گار بتائیں گے تو، استغفر اللہ۔ نبوت کے اظہار سے پہلے یا نبوت کے اظہار سے بعد انبیاء گناہ کرتے ہی نہیں، گناہ ان سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اولیاء اور اسی طرح دیگر جو بھی مقرب بندے ہیں ان کو اللہ پاک محفوظ رکھتا ہے، ان سے گناہ ہوتا نہیں، مگر ہو تو شرعاً محال بھی نہیں۔ جو اللہ کے اولیاء ہیں یا دیگر جو نیک بندے ہیں یہ گناہ کرتے نہیں ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ ان سے ہو بھی نہیں سکتا، ہو سکتا ہے لیکن کرتے نہیں ہیں۔ اس میں بڑا فرق ہے، ایک یہ ہے کہ ہو سکتا ہی نہیں، اور ایک یہ ہے ہو سکتا ہے لیکن ہوتا نہیں۔ تو یہ فرق ہے ان میں، اور بہت زیادہ فرق ہے۔ معصوم ہونا اور بات ہے، محفوظ ہونا اور بات ہے۔ عقیدہ نمبر 17، انبیاء علیہ السلام شرک اور کفر اور ہر ایسے عمل سے
جو خلق کے لیے باعث نفرت ہو، جیسے جھوٹ بولنا، خیانت کرنا اور جہالت اور اسی طرح کی دیگر جو کام ہیں، ان سب سے منزہ اور مبرہ ہوتے ہیں، اور یہ نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی بالاجماع معصوم ہیں۔ انبیاء معصوم ہیں، نبوت ملنے سے پہلے یا نبوت کے اظہار سے پہلے یا نبوت کے اظہار کے بعد انبیاء معصوم ہی ہوتے ہیں، اور کبائر سے بھی مطلقاً معصوم ہیں۔ اور حق یہ ہے کہ تعمد صغائر سے بھی اور قبل نبوت اور بعد نبوت معصوم ہیں۔ جان بوجھ کر صغیرہ گناہ، وہ جس پر بہت چھوٹا گناہ ملتا ہے، اس سے بھی انبیاء معصوم ہیں۔ یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا بالاجماع عقیدہ ہے، اور اللہ پاک ہمیں اسی عقیدے پر ثابت قدم رکھے، اور اللہ پاک اسی عقیدے پر ہماری موت عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔